eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ جو کہ پوری دنیا میں آج کل بہت فیمس ہو چکا ہے اور بہت کم وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، مگر پھر بھی اس ڈرامے میں بھی ایسی مسٹیک کی گئی ہے جن کو اگنور کرنا مشکل ہے۔ دوستو، اس سب غلطیوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ یہ ڈرامہ اچھا نہیں برا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کا میں خود بہت زیادہ فین ہوں، کیونکہ یہ ڈرامہ بہت ہی شاندار ہے اور یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کو بور نہیں ہونے دیتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کا دھیان ارطغرل غازی کی قصوں پہ اس قدر لگا ہوتا ہے کہ انہیں چھوٹی موٹی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی ڈرامے میں ہونے والے 8 مسٹیک کے بارے میں، مگر ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل امیر علی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 1 دوستو، اس سین میں ترگت کی بیوی اسلحہ زہر کھانے کے بعد جیسے ہی زمین پہ گرتے ہیں تو اس کے سر پہ کیپ نما دوپٹہ ہوتا ہے، مگر جیسے ہی فرنٹ سے کیمرہ پیس بھی کرتے ہیں تو دور دور تک کیپ کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ نمبر 2 دوستو، اس سین میں بابر بہت بہادری کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، مگر یہ سین جتنا خطرناک ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا نہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں جیسے کہ بابر عیسائی کے پیٹ میں تلوار مارتا ہے، تلوار اس کے آر پار ہو جاتی ہے، مگر غور سے دیکھیں تو یہ تلوار اس کے پیٹ کی بجائے اس کے بازو کے نیچے سے نکلی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہیں کے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تلوار عیسائی کو لگی ہی نہیں، مگر پھر بھی خون نکل جاتا ہے۔ نمبر 3 دوستو، یہ سین اس ڈرامے کے اعلیٰ ترین سین میں سے ایک ہے، کیونکہ اس سین میں ایرس جو کہ بعد میں مسلمان ہو کر اپنا نام تبدیل کر کے احمد نام رکھتا ہے، ابن عربی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے اور دونوں جوش دلانے والے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ احمد ابن عربی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے، مگر اس سین کے باوجود بھی اس سین میں ایک مسٹیک کی گئی ہے۔ اس سین میں احمد نے جو سوگ پہنے ہوتے ہیں کی برینڈ کی ہوتی ہے، یہ موجودہ دور کا ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے جو کہ اس دور میں بالکل نہیں تھا۔ نمبر 4 دوستو، ایپیسوڈ نمبر 114 میں یہ سین کافی ڈرامیٹک ہوتا ہے۔ اس سین میں سلطنت کوفت کے سپاہی ارطغرل کے قبیلے میں گھس جاتے ہیں اور سلطان کی بیٹی پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس ٹائم قبیلے کا حکیم آرتیک بھی سلطان کی بیٹے کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی غدار سلاطین کو کوفت کے آدمی ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آرتیک فوراً خنجر نکال کے سلطان کی بیٹے کی حفاظت کرنے لگتا ہے، مگر اس سین میں ذرا فوکس کیا جائے تو آپ اس سین میں بڑی غلطی دیکھیں گے، کیونکہ جیسا ہی دشمن ٹینٹ میں داخل ہونے لگتے ہیں تو آرتیک سلطان کے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنا خنجر نکالتا ہے، پھر اس ٹائم میں جب دشمن ٹینٹ کے اندر آ جاتا ہے کیمرہ آرتیک کی طرف کی جاتا ہے تو یہ ایک بار پھر سے اپنا خنجر نکالتا نظر آتا ہے۔ نمبر 5 دوستو، اس سین میں ارطغرل کے دوست بابر کی شیپ دکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے قلعے میں چونکہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو بم سے اپنی شیپ کروا لیتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، کیونکہ قائد قبیلے میں مسلمانوں میں داڑھی کٹوانا بڑی شرمندگی کا سبب بنتا ہے، تو بابر داڑھی شیپ کرنے پہ کافی ناراض ہوتا ہے۔ کرنے کے بعد ٹائم گزر جاتا ہے، ان ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر جاتا ہے۔ کافی مہینے گزرنے کے بعد بابر کی بیوی واپس آ جاتی ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بامسی کی داڑھی کے بال واپس نہیں آئی ہوتے، یہ کسی امپاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ داڑھی بال واپس آنے میں کچھ دن تو لگتے ہیں۔ نمبر 6 دوستو، اس سین میں ترگت اور بابر گورنر کے بیٹے اور اس کا سپاہیوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھا کرتے کرتے آخرکار وہ عیسائیوں کی اس خفیہ جگہ کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور جس ہی سپاہی پیچھے مڑتے ہیں تو ترگت ان پر حملہ کر دیتا ہے، مگر اس سین پہ دھیان دیا جائے تو اس سین میں ایک بہت بڑی غلطی کی گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی عیسائیوں کی سپاہی اپنی خفیہ جگہ سے باہر نکلتے ہیں تو ترگت کا کلہاڑا ایک سپاہی پہ لٹکتا نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ابھی تو ترگت کا کلہاڑا خود کے پاس ہی ہوتا ہے، مگر اس سپاہی کے پاس یہ کہاں سے آ گیا۔ نمبر 7 دوستو، اس سین میں ایرس بھاگ جاتا ہے اور اپنے کپڑوں کے ساتھ سب کچھ پیچھے ہی چھوڑ جاتا ہے، ان چیزوں میں اپنی آنکھ کا کور بھی چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، مگر اگلے ہی سین میں جب وہ گھوڑا دوڑتے ہوئی نظر آتا ہے تو وہی آنکھ کا کور پھر سے آنکھ پہ لگا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔
نمبر 8 دوستوں کہ جب ارطغرل غازی بات کر رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کے سامنے ایک مائک بڑا نظر آتا ہے، کیمرہ مین کی لاگردی کی وجہ سے یہ مائک کیمرہ میں آ جاتا ہے، جس سے اس سین کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ارطغرل غازی میں ہونے والے ان بڑے بڑے التوے بنائے گئی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اس بات سے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کریں، اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔